اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں خصوصی طور پر زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں آپ کے جد امام ضامن و سامن امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی 23 ذی القعدہ کے دن کی بے پناہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج 23 ذی القعدہ کے دن شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے آج کے پورے دن میں 23 ذی القعدہ کے پورے دن میں نصف شب تک کیا جانے والا مجرب ترین نماز کا، صدقے کا، قرآنی عمل اور اسم اعظم کا عمل و وظیفہ لے کر آئیں۔ مومنین آج پورے دن میں جب بھی انہیں فرصت کے لمحات ملیں، ان مختصر ترین اعمال کو لازماً واجب سمجھ کر کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ ان اعمال کو کرنے والوں کی جو نصیب و مقدر میں بھی نہیں ہوتا، خداوند متعال وہ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ دعا رد ہی نہیں ہو سکتی ان اعمال کو کرنے والے مومنین و مومنات کی۔ اس قدر جلالی ترین یہ وظائف ہیں کہ آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے خداوند متعال بحق امام علی رضا علیہ السلام آپ تمام مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بام مراد کر دے گا۔ آپ کی قسمت کا ہر بند دروازہ اس عمل و وظیفے کو کرنے سے لازماً کھول دیا جائے گا۔ آپ کی کوئی بھی حسرت، کوئی بھی آرزو، کوئی بھی خواہش ہوگی، دولت کی، گھر کی، گاڑی کی، شادی کی، اولاد کی، کاروبار کی، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر آرزو صدقہ امام ضامن و سامن قبول و مقبول ہوگی۔ تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا۔ عزت، دولت، شہرت، تخت و تاج اس عمل کو کرنے والے بندہ مومن و مومنہ کو سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ 23 ذی القعدہ 23 ذی القعدہ کے پورے دن میں نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا ہدیہ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز کا ہدیہ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ نکالنا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا صدقہ نکال سکتے ہیں، کسی کھانے پینے کی چیز کا، کرنسی نوٹ کا، جس چیز کا صدقہ آپ نکال سکتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کا سب سے پہلے صدقہ نکالیں۔ صدقہ نکالنے کے بعد مومنین نے محمد اور آل محمد پر سب سے پہلے 14 مرتبہ 14 ٹائمز درود بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ 14 ٹائم سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 14 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ حشر کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد ان 2 کاموں کو کرنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ کوثر، 1 مرتبہ سورہ حشر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر 100 مرتبہ 100 ٹائمز ایک تسبیح سب سے پہلے پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ایک تسبیح آپ نے یا اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رؤوف یا رؤوف بحق امام رؤوف، یا رؤوف بحق امام رؤوف۔ اور خداوند متعال کو امام ضامن و سامن کا، امام رؤوف کا، امام علی رضا علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہوئے حالت سجدہ ہی میں پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر آپ نے اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے آل و اسباب، اپنے آل، اپنی نسل کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے مال میں، اپنے رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے، اپنے بگڑی کے سنورنے کے، حالات کے بدلنے کی دعا کرنی ہے، ہر جائز حاجت کے قبول و مقبول ہونے کی اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔